قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہے ہمارا خصوصی پروگرام۔ آج جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بڑی اہم رات ہے، آج عید رات ہے، اور آج جو ہے حاجی عرفات کے میدان سے چلنا شروع ہوں گے۔ جس وقت یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہوگا مکہ مکرمہ میں مغرب یعنی غروب کا وقت نہیں ہوا ہوگا، تو حاجی جو ہے وہ عرفات میں ہوں گے، اور عرفات کے میدان میں وقوف عرفات میں لاکھوں لاکھ جو حاجی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر جب ٹھنڈا وقت ہوتا ہے یعنی کہ عصر کے بعد کا، مغرب سے کچھ پہلے کا، تو حاجی حضرات اپنے ٹینٹ سے باہر آ جاتے ہیں، اور افضل بھی یہ ہے کہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی جائے، گریہ کیا جائے۔ عرفات کا دن کیا ہے؟ حاجیوں کے لیے دعا مانگنے کا دن ہے، اللہ سے پکارنے کا دن ہے۔ عرفات کے دن جو حاجی یعنی احرام کی حالت میں مقام عرفات میں میدان عرفات میں کھڑا ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور جو بھی یہاں جمع ہوا احرام کی حالت میں آج کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو، تو وہ حاجی جو ہے وہ اس کا حج ادا ہو جاتا ہے، پہلا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ 3 فرض حج میں احرام اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اب طواف زیارت بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو مغرب ہوگی مکہ مکرمہ میں کچھ ہی دیر کے بعد، اور حاجی روانہ ہونا شروع ہوں گے مزدلفہ کی طرف۔ آج کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں قیام کریں گے، مزدلفہ میں قیام کر کے رات وہاں گزاریں گے، اور پھر جو فجر کا وقت شروع ہوگا، وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، اور فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک وقوف مزدلفہ کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد حجاج کرام رمی کریں گے، قربانی کریں گے، حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہوں گے۔ یہ تو حاجی جو افعال کریں گے ان کا بیان کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے لیے ان دنوں میں خاص طور پر جو 10 دن ہیں ان میں کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ سمجھیے ایام تشریق تک خاص اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چونکہ آج ایک بڑی رات ہے اور عید رات ہے۔ کل جو ہے وہ قربانیوں کے لیے لوگ اہتمام کریں گے، قربانیاں ہوں گی، تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شرکا موجود ہیں، اور یہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ سوالات پوچھیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کے جواب دے سکوں۔ جی، میرا نام محمد حمزہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو 10 دن ہے ذوالحجہ کے، تو اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا کیا کرنے چاہیے کام؟ یہ جو 10 دن ہیں، قرآن پاک نے ان 10 دنوں کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کیا۔ والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم، اور یہ جو 10 راتیں ہیں اس کی قسم۔ تو یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں اس کے روزوں کی فضیلت ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں اس میں ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی راتوں کی شب بیداری کی فضیلت ہے، خاص طور پر جو ہے وہ شب بیداری کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ قرآن پاک نے ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور بھی کئی روایات ایسی ہیں جن میں ان ایام کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی اور دن میں اللہ کے ہاں عمل اتنا محبوب نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایک اضافی جو ہے وہ تقابل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی کوئی عمل جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں، جو ان دنوں میں عام عمال کیے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی راہ میں گیا اور واپس نہ پلٹا یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا جو عمل ہے وہ تو برتر ہے، فائق ہے، لیکن جو بقیہ اعمال ہیں ان دنوں میں، جو عبادت ہے، اذکار ہیں، تلاوت ہے، روزہ ہے، رات کا جو قیام ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی زیادہ اس کو فضیلت دی گئی،
اور ویسے بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں قتال بھی نہیں ہوتا، تو ایک یوں بھی جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں کتنے اہم ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے جو نوجوان افراد ہیں، تو دیکھیے ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان ایام کے اندر قرآن پاک کی آیت موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ہم اہتمام کریں۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اوورال یہ عبادت کے دن ہیں، ایسا نہیں کہ صرف قربانی کے جانور لا کے آپ گھماتے رہیں گے، وہاں بھی نیک یعنی اچھی نیت کی جا سکتی ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن بہرحال ان مہینوں کے اندر روزے کو نہ بھولا جائے، اور خاص طور پر جو رات کا قیام ہے، رات کی عبادت ہے، اس کو نہ بھولا جائے۔ فقہ نے یہ بھی فرمایا کہ رات کا اکثر حصہ اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو یہ بھی رات کا قیام کہلائے گا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج کل راتیں ویسے چھوٹی ہو رہی ہیں، تو لوگ 2-2:30 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، تو تھوڑا سا اور جاگ لیا جائے، بشرط یہ کہ فجر میں آنکھ کھلے، یہ نہ ہو کہ رات کو تو جاگ لیا 3 بجے تک اور فجر چلی گئی۔ تو نفل نماز اور فرض نماز کا تقابل ہونا چاہیے کہ نفل نماز کی وجہ سے فرض نماز کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام فیصل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھئی یوم عرفہ کی اہمیت کیا ہے؟ عرفہ کا دن جو ہے اس کی اہمیت 2 لوگوں کے لیے ہے، ایک اس کے لیے جو حج کرے گا، کہ حاجی کا حج جو ہے وہ آج کے دن ادا ہوگا، یعنی عرفہ کے دن ادا ہوتا ہے۔ عرفہ کہتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، تو 9 ذوالحجہ کو عرفہ جو ہے کا دن ہوتا ہے، تو حاجی کا حج اسی دن میں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، کسی کو محروم نہیں کرتی جو عرفات میں موجود ہوتا ہے، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، مقام قبولیت ہے، جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور پھر جو وہاں روحانیت، لذت، کیف، سرور، اس کو تو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو ایک تو اس کا زاویہ ہے حاجی کے لیے، ایک ہے عام آدمی کے لیے جو حج کرنے نہیں گیا ہوا، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرفہ کے دن خاص طور پر روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں بیان ہوا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا، اس سے 1 سال جو پچھلا گزرا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 1 سال جو اگلا آنا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اتنا عظیم دن ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، حجۃ الوداع عرفہ کے دن ہوا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یا عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو یا 10ویں دن نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک کے بہت سارے موضوعات ہیں، اب جیسے قربانی ہے، قربانی جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک نے اس واقعوں کو بیان کیا اور کیا ماجرا پیش آیا۔ تو یہ کس تاریخ کو پیش آیا؟ 10 ذوالحجہ کو پیش آیا۔ اچھا، قربانی انہی کی یاد ہے۔ پھر ان ایام کے اندر ایک ہوتا ہے موسم حج، جو شوال سے لے کر جو 10 تاریخ ہے 10 ذوالحجہ تک یہ حج کے مہینے ہیں، اور ایک ہے ایام حج۔ 8 تاریخ سے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، 5 دن ہیں۔ 8 کو جو حاجی جو ہیں مینا روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے۔ 10 کو مزدلفہ کا وقوف ہے، رمی ہے، قربانی ہے، حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہوں گے۔ پھر 11 12 تو اس کے اندر رمی بھی ہے اور طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے۔ 13 کا بھی مینا کا وقوف ہوتا ہے۔ مینا کا وقوف بھی جو ہے وہ حج پہ جانے سے پہلے ایک دن ہے، یعنی 8 کا دن اور اگلی رات، اور حج سے واپس آ کر 10واں دن حاجی وہاں گزارتے ہیں اور اگلی رات تو 12واں دن گزارتے ہیں۔ پھر 13ویں دن کا بھی وقوف کیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ واجب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 5 دن کہلاتے ہیں ایام حج۔ اب ان ایام کے اندر حج کی صحیح کی جاتی ہے۔ ویسے تو عمرے کی صحیح کے لیے کوئی دن نہیں ہے، یعنی عمرے کی صحیح جو ہے طواف کے بعد کرنی ہوتی ہے، عمرہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہی ہیں،
سوائے اس کے کہ جو یہ 5 دن ہیں اس میں عمرہ نہ کرنے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تو ایک صحیح ہوتی ہے حج کی اور ایک ہوتی ہے عمرے کی۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ بھی کسی کی یاد ہے، حضرت ہاجرہ کہ جب ان کا شہزادہ پانی نہیں مل رہا اور پیاس سے حالت غیر ہے اور وہ دوڑتی ہیں صفا کی طرف، پھر جاتی ہیں مروہ کی طرف، پھر لپٹتی ہیں کہ کہیں یہاں پانی نظر آ جائے، صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ، یوں 7 چکر لگاتی ہیں۔ اور آپ کہاں تشریف فرما ہیں؟ مطاف، جہاں آج مطاف ہے۔ پہلے تو آپ نے عمرہ کیا ہوگا اگر بہت ارلی 20 سال پہلے 25 سال پہلے، تو اس مطاف کے اندر سیڑھیاں جاتی تھیں، کنواں اندر تھا، اور اس سے بھی بہت پہلے جو ہے وہ کنواں اوپر سے نظر آتا تھا۔ اب تو انڈر گراؤنڈ کنواں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ تشریف فرما ہیں۔ یہاں ایڑیاں جب وہ مارتے ہیں تو آب زمزم کا کنواں پھوٹتا ہے، یہ آبشار جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اور یہ کنواں کیا آبشار ہی ہے، اس کا پانی بہت ختم ہی نہیں ہو رہا جناب، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ واقعہ اور اس واقعے کے پس منظر میں دوڑنا اور اس دوڑنے کی جو یاد ہے یہ حاجی کے لیے لازم کر دینا صحیح حج کا واجب ہے۔ تو یوں یہ 5 ایام جو ہیں ایام مناسک، اچھا حج میں بھی صحیح ایسا نہیں کہ 5 دنوں میں ہی ہوگی، صحیح کے اندر جو ہے وہ وقت کی قید نہیں ہے، کوئی آدمی مہینہ ٹھہر رہا ہے 2 مہینہ ٹھہر رہا ہے، بس یہ ہے کہ صحیح کر جائے، اس کے لیے وہ قید نہیں۔ جس طرح طواف زیارت کے لیے قید ہے کہ جناب فرض تو ہی ہے لیکن ان یعنی 10ویں 11ویں 12ویں کی غروب سے پہلے کیا جائے یہ واجب ہے۔ تو عرفہ کا جو دن ہے اس کی کیا اہمیت، کیا فضیلت، پھر عرفہ کے ساتھ ساتھ یہ ایام کس طریقے سے جو ہے وہ حج کی یادوں میں تمام مسلمانوں کی توجہ کھینچتے ہیں اور مسلمانوں کے دل قلوب مائل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف۔ حاجیوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے، حاجیوں کو دیکھ کے امنگیں جاگتی ہیں، اور بندہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میں بھی ان حاجیوں کے ساتھ ہوتا، اور کیا منظر ہوتا ہے اور کیا انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفہ کے دن کے حوالے سے فیصل صاحب ایک فضیلت جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جو عرفہ کا دن ہے حجۃ الوداع، حج ہے نا، حج تو عرفہ کو ہی ہوتا ہے، تو حجۃ الوداع ہوا، یہ آیت مبارکہ اس دن نازل ہوئی۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا دین مکمل ہو گیا ہے اور کیا ان کو شان ملی ہے، پہلے تو یہ تھا نا کہ کنٹینیوٹی جاری تھی، کچھ احکام وہ تھے جو اس امت میں تھے، کچھ احکام وہ جو اگلی میں آئے، کچھ وہ جو اگلی میں آئے، لیکن ہمارا جو دین ہے یہ مکمل ہو گیا، اب کوئی دین نہیں آنا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے دین میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کے دن کے طور پر مناتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو اس دن کو 2 عید کے طور پر منا رہے ہیں، کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی اور یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، تو عرفہ کے دن کو بھی انہوں نے عید کا دن کہا اور انہوں نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا۔ تو لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 اور عید بیان کر رہے ہیں۔ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، ایک ہوتا ہے باقاعدہ عید جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کی نماز پڑھنی ہے، اور ایک عید ہوتا ہے مسرت کا دن، خوشی کا دن۔ تو 12 ربیع الاول شریف کو جو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تیسری عید نکال لی ہم نے، اس دن کو ہم خوشی کا دن تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا عرب ممالک میں چلے جائیں، جو ان کا یوم وطنی ہوتا ہے اس کو وہ عید کا دن کہہ رہے ہوتے ہیں، خوشی کا دن، عید کا دن۔ تو یہ تو چونکہ عربی سب نہیں جانتے، عید کا دن خوشی کا دن بھی کہلاتا ہے، اور عید عود سے ہے، جو دن بار بار آئے زندگی میں بار بار آئے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ تو عرفہ کے تعلق سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عید کا دن ہے۔ میرا نام محمد غفر فیصل ہے۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں
جمعرات والے دن یوم عرفہ کا تھا، تو کراچی پاکستان میں جمعے کے دن جو جمعہ گزرا اس دن یوم عرفہ ہے، تو اس میں عرفہ کی فضیلت کون سے حساب سے ہوگی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے جمعے کی بھی ایک فضیلت ہوتی ہے نا، جمعے کی، اور جمعے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بھئی یہ جو اپنا دو خطبوں کے درمیان وہ وقت ہے. بعض نے کہا کہ دو خطبوں کے درمیان دعا کریں گے، دل میں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. بعض نے کہا کہ جی عصر اور مغرب کے درمیان یہ وقت ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں. پاکستان میں پہلے غروب ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں بعد میں غروب ہوتا ہے 2 گھنٹے بعد. تو وہ جو قبولیت کی گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان تھی وہ تو یہاں غروب ہو گیا، چلی گئی، وہاں کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جمعہ جو ہے ہمارے ہاں غروب ہو گیا. برطانیہ جو ہے وہ 5 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے، تو وہاں تو اور 5 گھنٹے بعد تک جمعہ موجود ہے. اچھا ہم اگر امریکہ کو لے لیں گے تو بھی ایک فرق آ جائے گا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایام کو خاص بنایا ہے. ایام جمعے کا جو دن ہے برکت کا دن ہے، جہاں جو جمعے کا وقت پائے گا اس کو برکت حاصل ہوگی. اسی طریقے سے محرم کا دن کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، 15 شعبان کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اور ایام کی فضیلت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فضیلت حاجیوں کے ساتھ خاص ہے، یہ فضیلت 9 تاریخ کے ساتھ خاص ہے. تو جہاں 9 تاریخ ہونا ثابت ہوگا تو وہاں یہ فضیلت وہاں کے لوگوں کو حاصل ہوگی. میرا نام محبوب قادری ہے. اچھا مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ حاجی جب مینا میں ہوتے ہیں تو 12 ذی الحج کو وہ مینا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں 13ویں ذی الحج تک بھی رکنا پڑتا ہے، وہ کیا صورت ہے؟ 13ویں دن کی جو رمی ہے سنت ہے، اختیاری عمل ہے. اگر کوئی کرے تو اس کی فضیلت کو پائے گا، نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے. اچھا بعض ائمہ جو ان کا نزدیک واجب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عرب ملک کے جو لوگ ہیں نہیں جاتے، کر کے جاتے ہیں. امام شافعی کے ہاں اس کی ایک الگ فضیلت ہے. اب کیا ہے کہ رات اگر ہو جاتی ہے کسی کو تو موقت ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ واجب ہو جاتی ہے مینا ہی میں، تو جو گیا نہیں ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو مولم کا تعاون ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ ہیں آپ ٹھہریں، یا پانی بجلی کھانا جاری رہے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سب جا رہے ہوتے ہیں، 2-4 لوگ رکے ہوتے ہیں، یا وہ موڈ میں نہیں ہوتا کہ نہیں یار جاؤ جاؤ بس سب ٹھیک ہے. تو جس سے رکنا بنتا ہے وہ رکے، فضیلت کی بات ہے. اور رکنا نہیں بنتا تو جا بھی سکتا ہے، 12ویں کی رمی کر کے روانہ ہو سکتا ہے کہ 12ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی رمی واجب ہے، وہ مطلقاً سنت ہے اور بعض حالات میں واجب بھی ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے دن سنت مبارکہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف جایا جائے. اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف کیا تھا؟ یہ تھے جناب ہمارے فیصل حاجی فیصل صاحب، اور بڑا انہوں نے اہم سوال کیا. دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن قربانی فرماتے، یعنی عید کے بعد قربانی فرماتے، اور اس کی جو کلیجی ہے اس سے ناشتہ فرماتے. تو یہ جو ایام ہیں ان ایام میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے. ان ایام کو ایام دعوت کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دعوت کے دن ہے، یعنی عید میٹھی عید کا دن. اور یہ جو ایام ہیں یہ ایام دعوت ہیں. تو قربانی جو ہے اس کا مسلمان یہاں اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جانور لانے کا اہتمام کرتے ہیں. وہاں جو ہے اس کا گوشت مطلب جانور روزہ نہ کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لذت قربانی کے گوشت میں آتی ہے وہ لذت کہاں کسی اور گوشت میں آتی ہے. ٹھیک ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا پورا سال سبزی کھاتے ہیں، بے شک حالانکہ وہ ان کے گھر میں گوشت بھی پکتا ہوگا، لیکن ایک اہتمام انتظار ہوتا ہے، بچوں کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ جناب قربانی ہوگی. جس کے گھر میں پورا سال
364 दिन जो है गोश्त पक रहा है, तो वो भी जो है कुर्बानी का इंतज़ार करता है और उसके गोश्त से जो लज्जत हासिल करता है। तो एक होती है नेचुरल खुशी और एक होती है नेचुरल जो है वो उसके अंदर असरात। तो जैसे ईद का दिन आता है, तो ईद के दिन के अंदर जहाँ नेचुरल खुशी है इंसान के अंदर, वही खुसूसी बरक़ात हैं। जैसे अगर हम ईद उल अज़हा को लें तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से इसकी खुसूसी बरक़ात हैं। इसके गोश्त को लेकर जहाँ अहले खाना जो हैं उनकी खैर ख़्वाही का सामान बनता है, रिश्तेदारों की खैर ख़्वाही का सामान बनता है ईद का दिन, जहाँ फ़ुक़रा के लिए खैर ख़्वाही का एहतमाम करने का दिन बनता है, वहीं पर और ढेरों ढेर जो है मुसलमान इन अय्याम में नेकी हासिल करता है। मिलना जुलना, कुर्बानी अगर खाल है तो वो जनाब दीनी मदरसे को देखकर, नेक जगह पर देखकर उसकी फजीलत हासिल करना। तो यानी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि वहाँ कलेजी से इब्तिदा हो रही है और जनाब एक पूरा दिन है और पूरे अय्याम हैं और जनाब बरकतें ही बरकतें हैं। अच्छा, मुझसे मेरा सवाल ये था कि एक घर के अंदर 7 अफराद हैं जिनके लिए उस घर का सरबराह एक गाय खरीद लेता है ताकि उन 7 अफराद की कुर्बानी हो जाए। अच्छा, इसमें पहली चीज़ तो ये पूछनी थी कि हर एक फ़र्द से फ़र्दन इजाज़त लेना ज़रूरी है कि आपकी तरफ से कुर्बानी की जाए? घर में जो अफराद रहते हैं ना, जैसे ज़ौजा है, बच्चे हैं, जो किसी की इयाल में हैं, तो इनकी तरफ से दलालतन इजाज़त होती है, इनकार नहीं होता। और एक मामूल कदीम भी होता है, यानी कि प्रैक्टिस होती है पास्ट में भी कि भाई घर का सरबराह लेकर आ रहा है जनाब, यहाँ तो औरतें कहती हैं हम ज़कात कहाँ से निकालें, आप निकालो। तो यानी वो उनकी तरफ से होता है कि भाई ये काम कर रहा है तो अच्छी बात है, करता रहे। तो बाद ऐसी सूरतें होती हैं यकीनी तौर पर जिसमें सरातन इजाज़त लेनी पड़ती है। एक कुर्बानी के मामले में उलमा ने लिखा कि इसमें अंडरस्टूड जो दलालत है, अंडरस्टूड जो परमिशन है, ये भी काफ़ी है। तो यूँ हर एक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जाए कि हाँ भाई इसमें जो है ना फ़लाँ का हिस्सा है। मेरे ज़हन में एक और सवाल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि फ़र्दन इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, और बिल्कुल सही। जैसे मेरे घर वालों को पता है कि अब्बू ने ये गाय लाए हैं तो हम सब की तरफ से कुर्बानी हो रही है, तो फिर ये शरई लिहाज से हमारा इन सब की कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, एक और इसी से मुंसलिक एक सवाल कि ज़बह करते वक्त फ़र्दन सब अफराद का नाम लेना ज़रूरी है या जो घर का सरबराह है वो बस उसकी नीयत काफ़ी है कि मैं अपने घर वालों की तरफ से करूँ? एक एहतमाम होता है हमारे यहाँ कि भाई हाँ भाई फ़लाँ की तरफ से ये सब, फ़लाँ की तरफ से, फ़लाँ की तरफ से, ये एक अच्छी बात है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ अजनबी लोग शामिल होते हैं, भाई एक आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, घर के लोग शामिल नहीं हैं, तो वहाँ पूरा एक यकीन हो जाए कि हाँ भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 7 अफराद पूरे ही है ना और यही नाम है। तो इसके देखिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? जानवर की ख़रीदारी। दूसरा स्टेप क्या होता है कि उस ख़रीदारी के अंदर नॉमिनेशन, तयन कि इसमें किस किस का हिस्सा है। बाज़ औक़ात आदमी जो ना जानवर ख़रीद कर ले आता है, ये होती है कि हाँ भाई घर के लिए करेंगे, फिर वो आके हाँ भाई एक हिस्सा फ़लाँ का, एक फ़लाँ का, एक फ़लाँ का, इसको तयन कहते हैं। तो इसमें 7 हिस्से हैं, तो कौन सा हिस्सा किस नीयत से और किसके लिए हो रहा है। तो अगर ये काम हो गया है ना कि भाई 7 हिस्से हैं, एक फ़लाँ का, एक फ़लाँ का, एक फ़लाँ का है, और उसके बाद जो घर का सरबराह है उसने कस्साब को इजाज़त दे दी कि हाँ भाई आप ज़िबा करो। कस्साब को जो घर का सरबराह इजाज़त दे रहा है, उसकी जो नीयत है वो काफ़ी है, उसको अलग से नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन नाम अगर लिए जाते हैं तो इसमें कोई मज़ाइक़ा भी नहीं है। तो और बाज़ औक़ात जो है ना वो ख़ास तौर पर इज्तिमाई कुर्बानियों के अंदर तो गलतियाँ हो जाती हैं, जानवर ज़बह हो गया, नाम ही नहीं लिया। अच्छा, जो मोहतात लोग होते हैं इज्तिमाई कुर्बानियों में, वो क्या करते हैं, जानवर आ गया तो उन पर टैगिंग कर देते हैं, ये नंबर फ़लाँ है, और कापी में लिख देते हैं कि नंबर फ़लाँ में ये 7 अफराद फ़लाँ शामिल हैं। अच्छा, नंबर 2 में ये 7 अफराद शामिल हैं, तो तयन का अमल हो गया। तयन जो है वो मिल्कियत को साबित करता है, मिल्कियत को साबित करता है तयन का अमल। तो इसका भी एक जो मतलब कि एहतमाम करना ज़रूरी है। जैसे मैं अपने घर के लिए कुर्बानी के जानवर एक गाय लेकर आ गया, कुछ दिनों बाद बच्चे बोलते हैं पापा ये
ये नहीं हम थोड़ा और हेल्दी और खूबसूरत जानवर लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जानवर को मैं कुर्बानी की नीयत से लेके आ चुका हूँ उसको मैं सेल आउट करके मजीद पैसे डाल कर कोई दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकूँ? जो गनी आदमी है वो जानवर जब ख़रीदता है तो वो उसमें गुंजाइश होती है तब्दील करने की, इस एतबार से कि उससे बेहतर वो ला रहा है। उससे बेहतर जब वो ला रहा है तो उसको तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, कमी की तरफ नहीं जा रहा। इसमें गुंजाइश मौजूद रहती है। नाज़रीन इकराम, कल तो ईद का दिन है, यानी कि जब हमारा ये प्रोग्राम नशर हो रहा होगा तो अगले दिन तो ईद का दिन है। तो हमारे साथ जो मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, पता तो करें ईद का दिन गुजारते कैसे हैं। जी हुज़ैफ़ा साहब, ये तो फरमाएँ कि ईद का दिन नींद में पूरा करते हैं, क्या करते हैं, क्या मामलात होते हैं? मुफ्ती साहब सबसे पहले तो ईद की तैयारी करते हैं, ठीक है, घर वालों के साथ, वालिद साहब के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तैयारी तो रात को ही होती होगी आधी तो। जी तैयारी तो हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो घर वालों से भी मिलते हैं। इसके बाद कुर्बानी के लिए तैयारी करते हैं और घर वालों का हाथ बटाते हैं। तैयारी का क्या मतलब है? तैयारी से मतलब है इंतजाम करना, गोश्त वगैरह का इंतजाम तो करना, घर वालों तक कसाब पहुँचा। वगैरह का पहले से इत्माम हो जाता कसाब है वगैरह या का पहले से फिक्स होता है। पहले से फिक्स होता जी है? जी तो ऐसा तो नहीं होता ना आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ आ जाओ भाई, वो भी मसरूफ होता होगा, ढूंढना पड़ता होगा उसको। जी ढूंढना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, तो टाइम लेना पड़ता है। दावत इस्लामी के लिए कुर्बानी खाले भी करते हैं? जी इसके बाद दावत इस्लामी की खाले पूरे 3 पूरा दिन जानवर तक जब कट जाता है फिर निकलते हैं? फिर निकलते हैं उसके बाद। और आपको तो पहले निकलना चाहिए, आप तो उससे निगरान भी हैं यहाँ के। इस बार इंशाल्लाह फिर कोशिश उनके हैं नियत की कि अभी पहले बने। निकल जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब और बाकी भाई वगैरह कुर्बानी संभाल लेंगे हैं, इंशाल्लाह ठीक है। आपको निकल जाना है, तो बुकिंग वगैरह भी की है पहले से? बुकिंग वगैरह की रसीदें वगैरह ज़ेली निगरान वगैरह को दे दी। माशाल्लाह, क्या बात है जनाब, यूसुफ निगरान साहब ने ज़ैल निगरान साहब को दे दी हैं, क्या बात है। तो देखिए जज्बा है हमारे नौजवानों में भी। बाज़ ख़वातीन के जहन में ये होता है कि हम तो मतलब कोई बिज़नेस तो नहीं करती, ना जॉब करती हैं, तो मतलब हम पे तो कुर्बानी नहीं, हालांकि वो साहिब निसाब भी होती हैं, उन पे गोल्ड भी होता है, तो इस सूरत में आप क्या फरमाएंगे? आपने आधा जवाब तो दे दिया कि बाज़ ख़वातीन यूँ सोचती हैं, तो फिर बाज़ पर कुर्बानी होती ही नहीं है। यानी बाज़ पर नहीं होती से बात ये है कि जिस पर शराइत नहीं पाई जाती उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो गनी है यानी साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब साहिब निसाब वो बनी है उस मालो असबाब से जो उसकी मिल्कियत में है, उसमें से थोड़ा खर्च कर दे। तो आम तौर पर घर के मर्द खर्च नहीं करने देते, कहते हैं चलें हम पैसा मिला देते हैं और आप ज़रा संभाल के रखेंगे, तो हमारा दिया हुआ यही है और ये खर्च होगा तो दोबारा हमें देना पड़ेगा। तो वो ये है कि फिर मिला रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द जो है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, ये औरत पर होती है। तो अब कर्ज़े वगैरह इस तरह के जो मामला ज़्यादातर मर्द लेते हैं, तो ऐसी सूरत बनती है कि मर्द पर कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन औरत पर वाजिब है। तो जो बालिग फ़र्द है तो वो जवाबदेह है। ऐसा नहीं है कि जनाब वो पूरे घर का एक ही हिसाब होना है, हर बंदे का अपना हिसाब है। नाबालिग की मैंने यूँ इस्तिस्ना किया कि नाबालिग के मुख्तलिफ अहकाम हैं, कहीं वो ताबे होता है, कहीं वो मुस्तकिल होता है। तो यूँ जो बालिग फ़र्द है उसने नमाज खुद पढ़नी है, रोज़ा खुद रखना है, जो और अहकाम है वो खुद करने हैं। अपने उसका उस यूँ समझिए कि उसकी अपनी एक प्रोफाइल है और वो अपने प्रोफाइल और अपने स्टेटस के मुताबिक अहकाम का मुकल्लफ है। यानी जो माली अहकाम है उसमें माली स्टेटस देखा जाता है, माल की एक मिकदार देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जनाब एक दूसरे पर डाले, दूसरा इस पर डाले। तो शरीयत की जो तालीमात हैं उनको समझना ज़रूरी है। इसी तरह मुझसे कोई हिस्सा मिला रहा है, अब ये भी देखा जाता है कि भाई आप इतने का हिस्सा दे रहे हैं, कोई और कम में दे रहा है, तो ये भी लोगों में होता है। हालांकि ये मफहूम है कि खुश दिली से करें, तो ये देखते हैं कि भाई कम हिस्से वाली जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी है तो हम वहाँ हिस्सा डालें, इस तरह भी बात का जहन होता है। अच्छा, कोई हिस्सा जो साहिब निसाब है कुर्बानी करना चाह रहा है मगर उसको हिस्सा ना मिला, इससे पूरे हो गए, तो फिर इस सूरत में वो क्या करेगा? पहली बात तो ये है कि जो जायज़ बात है ना उस पर किसी को मुलामत नहीं करनी चाहिए। इतना अमीर आदमी खाली हिस्सा ले लिया है, या एक घर में खाली एक जानवर लेकर आए हैं। हम यहाँ लिफ्ट में बैठे हैं, यहाँ तो जनाब है कि घर के आगे कई जानवर बंधे हुए हैं।
تو بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے فرض اور واجب کی ادائیگی، قربانی واجب ہے، واجب کی ادائیگی مطلوب ہے۔ اب آگے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیں بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، تو بہتر سے بہتر کی گنجائش اور اس کی فضیلت کا باب تو بڑا وسیع ہے، لیکن جو شخص اپنے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے جانور والا جو ہے نا وہ آزمائش میں ہوتا ہے، کب اس کی نیت دکھاوے کی ہو جائے، کب ریا کی ہو جائے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں اعمال کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک نیت اور ایک انجام۔ عمل تو کر دیا، اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے، تو جو اس کا انجام ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ جو قربانی ادا کر رہا ہے حصہ بھی لے کر کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، قربانی تو اس نے کی ہے۔ اب جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا کہ حصہ ہی نہیں ملا جی، جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی تھی اور جہاں کرنا چاہتا تھا نہیں ملا، محلے میں بھی نہیں ملا، اب جناب بکرا لانے کی گنجائش نہیں، اب کیا کرے؟ تو حصے تو اویلیبل ہوتے ہیں، ایک محلے سے دوسرا محلہ بدل لے، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن بدل لے، جیسے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو یہاں تو کروڑوں لوگوں کا شہر ہے، چھوٹے شہروں میں اس طرح کے مسئلے زیادہ آتے ہیں۔ اچھا کراچی میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو منڈی تینوں دن لگی ہوتی ہے۔ اچھا ایک بڑی اور اہم چیز ہے کہ بعض اوقات ہم فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، اس پر قربانی واجب ہے تو پہلے سے اہتمام کرے گا نا کہ بھئی فلاں فلاں آدمی کو بھی قربانی کرنی ہے، چلو میں ان کے ساتھ پاس جاؤں یا ہم مل کر ایک گائے لے آتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ جناب ہوم سروس کا آپ انتظار کریں گے، جو عمل آپ پر واجب ضروری ہے آپ اس میں ہوم سروس کا کیوں انتظار کریں گے جناب؟ آپ پیش قدمی کریں گے، آپ پیش قدمی کریں گے، آپ خود کوشش کریں گے، صحیح کریں گے، اہتمام کریں گے۔ تو آپ نے انتظار کیا، ہاں ایک دن پہلے سوچیں گے، کیا سوچیں گے؟ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی کہ آپ نے ہوٹل میں کھانا جانا اور جب جائیں گے کھانا تیار ہوگا۔ تو بڑے شہروں میں تو منڈیاں بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹے شہروں میں تو بعض ایسے شہر ہیں کہ جہاں ہفتے میں ایک دن منڈی لگتی ہے۔ یوں جس طرح کراچی میں اہتمام ہے جناب 15 دن پہلے، مہینے پہلے جانور کھڑے ہیں صبح و شام، ایسا اور شہروں میں نہیں ہوتا۔ اور پھر وہاں لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ اہتمام کرتے ہیں، اور پھر بھی بعض اوقات توجہ نہیں رہی، بس غفلت تھی، عین موقع پہ یاد آیا تو وہاں اہتمام کرنا پڑے گا، قربانی تو کرنی پڑے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا ورحمۃ نام اللہ۔ عمار ہے، اور میرا اسی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے قربانی کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا کہتے ہیں، تو تقسیم کرنے کا، تو اس کی کیا شرائط ہے، کیا حکم ہے کہ کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے اور کس طرح سے بانٹا جائے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بون کی بوٹی رکھ لی، خوبصورت ترین بوٹی رکھ لی یا بازو رکھ لیے، اب جو باقی بچا نا وہ تیسرے حصے میں شامل کر دو۔ بھائی ایکچوئل تیسرا حصہ تو یہ ہے، آپ گوشت کو مکس کر دیں، چھوٹی بڑی اچھا حصہ جو کم اچھا حصہ ساری مکس ہو جائیں، پھر آپ 3 حصے کر لیں، تاکہ کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے وہ بھی تینوں حصوں میں ایک جیسے ہو جائے نا۔ 3 حصے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ آپ خود یوز کریں گے، اور ایک حصہ آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے، ایک حصہ آپ نے غربا اور فقراء کو دینا ہے۔ تو جو 3 حصے کا مطلب ہے کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کو بھی مینٹین کریں نا، تو ایک جیسا گوشت جو ہے نا وہ 3 حصوں میں جائے، سب سے افضل ترین عمر ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے وہ ایک سے زیادہ جانور کرتے ہیں، ایک سے زیادہ گائیں کرتے ہیں۔ اب ایک ہوتی عید کی قربانی، ایک ہوتی نفلی قربانی۔ تو نفلی قربانی میں بھی یہ ہے کہ تصدق کو نہ بھولا جائے اور خیر خواہی کو نہ بھولا جائے، صدقے کو نہ بھولا جائے، تو وہاں بھی جو ہے وہ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو 3 حصے سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اندازے سے، اچھا اندازے کا لفظ مغالطے میں نہ ڈالے، اجتماعی قربانی میں اندازہ درست نہیں، کیونکہ وہاں ایک دوسرے کے رائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو پورا وزن کر کے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی اجازت دے دے، یہاں تو کسی کا رائٹ لازمی والا نہیں ہے نا، اگر آپ نے 3 حصے نہیں کیے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، قربانی کرنے والے کی پراپرٹی ہے۔ تو یہ اندازے سے 3 حصے کرے، پھر ایک حصہ خود رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ فقراء کو دے، تو یوں 3 حصے کا
اہتمام کیا جائے گا۔ کافی لوگ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب قربانی کرتے ہیں اور جا کے حصے ڈال دیے، پر وہ پھر نہ وہ لیتے نہیں ہیں جا کے، اور مطلب خود کھاتے بھی نہیں، کہتے ہیں آپ اپنے حساب سے دے دینا. تو اس طرح سے مطلب خود اگر ایک حصہ جو خود کھانے کا ہے وہ نہیں رکھ رہے اور خود رشتہ دار میں بھی نہیں بانٹ رہے، بس ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنے حساب سے غریبوں میں بانٹ دو، تو اس طرح بھی کرنا جائز ہے؟ دیکھیے اس طرح کے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو باہر ملکوں میں وہاں قربانی کا اہتمام کرنا مشکل ہے، یا وہ قربانی کر بھی رہے ہیں لیکن وہ اس سے زیادہ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گوشت ہے جو ہے وہ غربا فقراء تک اور ایسے مسلمان جو ایک غربت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں ان تک پہنچے. جیسے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس طرح کے جو حصے آتے ہیں پورے ملک میں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تھر میں جاتے ہیں تو بلوچستان میں جاتے ہیں، دور دراز ایریا میں جاتے ہیں، کہ ایسے ایریاز میں جہاں پسماندہ لوگ رہتے ہیں وہاں وہیں سے جانور خریدے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں اور وہیں تقسیم کیے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. سب کچھ لے آئے تھے اللہ کی راہ میں. تو ایک یہ ہے کہ 3 حصے میں رکھوں، سارے میں صدقہ کر دوں. نور لالا نور کی تو گنجائش ہوتی ہے نا، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود قربانی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں بھی جا کے حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی اس موقع پر میں جو ایسے ادارے ہیں جن کے ذریعے گوشت جو ہے وہ عام طور پر یہ وقف قربانی، صدقہ قربانی، چیریٹی قربانی ڈفرینٹ ناموں سے مشہور ہوتی ہے، تو یوں وہ غریبوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ اہتمام کرتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ 2 عدد گڑیا بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مشکات فاطمہ. مشکات فاطمہ، کیا بات ہے بھائی. کوئی سوال کریں گے آپ؟ بکرا گھما جاتی ہوں. بکرا گھما سکتی ہیں؟ اچھا، ایک شرط ہے اس کے لیے کہ بکرا ایسا نہ ہو جو آپ کو سنگ مار دے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہیں وہ ماموں ساتھ ہوں، کوئی گھر کا بڑا ساتھ ہو، اس نے رسی پکڑی ہو اور آپ بھی ساتھ ہوں، یا آپ نے پکڑی ہو تو وہ بھی ساتھ ہوں. یہ نہ ہو بھاگنا شروع کرے تو آپ لٹک جاؤ گے پھر تو ہیں، تو بکرا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو چھوٹے جو بچے ہیں تھوڑا سا ان کو فاصلہ کرنا چاہیے ہیں، اور خاص طور پر گھر کا کوئی بڑا کھڑا ہو جانور کے قریب جائیں، اس کے علاوہ دور رہیں بچے. میرا نام ہے مسل فاطمہ. ماشاء اللہ، 2 فاطمہ یہاں پہ. تو یہ بکرے کو اتنا گھاس کھلاؤں؟ بکرے کو کتنا گھاس کھلاؤں؟ یہ نہیں ہے سارے دن اس کو روٹی کھلا دی، گھاس کھلا دیا، چارہ کھلا دیا. بکرے کے کھانے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بعض اوقات جو ہے کیا ہوتا ہے شہری علاقوں میں اس بکرے کی اور گائے کی اور یا بڑے جانور کی نفسیات پتہ نہیں ہوتی، تو وہ ایسی چیزیں بھی کھلا دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے پیٹ میں ہوا بڑھ جاتی ہے اور افارا آنا جس کو کہتے ہیں، اور وہ جانور اذیت میں آ جاتا ہے. تو بچوں پہلے جو ہے نا بڑوں سے پوچھ کے، ہاں بھی مشال فاطمہ، بڑوں سے پوچھ کے پہلے کیا ان کے کھانے کا وقت کیا ہے، جو ان کے کھانے کا وقت ہو اس ٹائم ان کو کھلانا ہے. پھر آپ کھلائیں ان کو، بہت ساری چیزیں کھلائیں، پانی پیش کریں ان کو، ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے. ان خوشی کے ایام میں مفتی صاحب اپنے مرحومین کو کس طرح یاد رکھا جائے؟ دیکھیے جب خوشی کے ایام آتے ہیں تو اپنوں کی یاد زیادہ آتی ہے، خاص طور پر جو والدین ہیں یا گھر میں کوئی اور فرد ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی یاد زیادہ آتی ہے. تو بقرعید کے اندر تو بعض لوگوں کا یہ اہتمام ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کوئی حصہ شامل کر لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف ذبح فرمایا، ایک اپنی امت کی طرف ذبح فرمایا، یعنی دوسرے کے لیے اصالِ ثواب کرنا اور اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے اور مالی استطاعت دی ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے اپنے مرحومین کا بھی حصہ شامل کرتے ہیں، اور تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے، اور جب تک موقع ہے ان کو ثواب پہنچاتے رہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اولاد ہے، اولاد جب زندہ رہتی ہے ثواب پہنچانے کا سلسلہ رہتا ہے. اولاد کی اولاد میں یہ ریشو کم ہو جاتا ہے. پھر وہ اولاد کی اولاد ہے کیسی، نیک ہے تو وہ جاری رکھتی ہے،
गफलत वाली है, तो चूँकि उन बाज़ ने तो दादी को देखा भी नहीं होता, दादी को देखा भी नहीं होता, तो वो तो उनको कभी याद ही नहीं करती, क्योंकि एक वाबस्तगी होती है ना याद के लिए भी, एक यादें हों तो याद आए ना, तो सिर्फ टाइटल के ज़रिए याद आना ये सब इसका एहतमाम नहीं करते। जो करते हैं वो ये सोचते हैं कि ज़ाहिर बात है मेरे मोहसिन है, वो दुनिया में आए तो मैं आया, मुझे जो तौफीक मिली उनमें एक हिस्सा है, और फिर ये है कि वो मेरे वालिदैन के वालिदैन हैं, तो यूँ जो है वो आगे की औलाद यूँ उनको याद रखती है। तो अब कुर्बानी में हिस्सा मिलाने के अलावा और कई चीज़ें हो सकती हैं। बाज़ घरों के अंदर बड़े एहतमाम के साथ फातिहा दी जाती है, जो खाना पकता है उसको सामने रख के कुरान पाक की सूरतें पढ़ के घर के अफराद बैठते हैं और सब सूरतें पढ़ते हैं जो पढ़ सकता है, और फिर दुआ की जाती है। तो ये दुआ जो है ये एक सिलसिला है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप गफलत करेंगे तो आप महरूम होंगे, वालिदैन के लिए दुआ भी नहीं कर रहे, और अगर आप दुआ करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। 3 फ़ायदे कम से कम मिलेंगे, आपको सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा, और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि घर का जो बड़ा है फैमिली को लेकर बैठता है, इसाले सवाब करता है, इसके बच्चों की तरबियत हो रही है कि मेरे वालिदैन अगर जाएंगे दुनिया से मैंने इनको याद रखना है। बहुत सारे लोग बड़े एहतमाम के साथ जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाते हैं, बड़े एहतमाम के साथ जुमेरात को फातिहा करते हैं, बड़े एहतमाम के साथ बड़े दिनों में खुशियों के दिनों में फातिहा का एहतमाम करते हैं, दुआओं में उनको याद रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ उठते ही नहीं कभी वालिदैन के लिए, उनके लिए, उनकी निजात की दुआ के लिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए, उनको सवाब पहुँचाने के लिए उठते ही नहीं है। तो यूँ ये जो खुशियों के दिनों में जो हम एक एहसास होता है ना हमारे दिलों के अंदर, ये एहसास गैरत को जगाता है कि हमें अपनों को याद रखना है, तो ये बड़ा अच्छा एहसास है, इसको फरामोश नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है कि रात में कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? देखिए रोशनी का अगर अच्छा एहतमाम है तो रात को भी कुर्बानी कर सकते हैं, मतलब रोशनी अच्छी होनी चाहिए ताकि ज़बा जो शायद उसके मुताबिक हो जाए, बाकी चीज़ों में परेशानी ना हो, तो रात को भी कुर्बानी कर सकते हैं। तो बड़ी गर्मी का मौसम आजकल, तो बड़ी जल्दी कुर्बानी की जाए या थोड़ा ठंडे मौसम में की जाए, कोई रात को करना चाहे तो रात को भी हो सकती है। नाज़रीन किराम, हमारा ये प्रोग्राम जो आम दिनों में तो जुम्मे की रात को अहकाम कुरान आप देखते हैं, लेकिन आज बड़ा ख़ास दिन था, हम ख़ास लोगों के साथ ख़ास जगह पर बैठे और कोशिश की कि आज के दिन के ताल्लुक़ से, अरफा के दिन के ताल्लुक़ से, फिर हज के ताल्लुक़ से, फिर कल जो कुर्बानी होने जा रही है उसके ताल्लुक़ से आपके ज़हनों में उठने वाले जो सवालात हैं उनको एड्रेस करें, उनका जवाब दें, और इल्म दीन जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी सही को कबूल फरमाए। हमारे साथ जो मेहमान गिरामी यहाँ आए, अल्लाह पाक इनको अज़ीम अता फरमाए। जो साहिब खाना हैं जिनके घर में बैठकर हमने प्रोग्राम किया, अभी घर जो ना अभी तो जो समझे कि घर वाले आबाद भी नहीं हुए, हम पहले से आ गए, तो होता है ना खैर बरकत के लिए कोई नेक प्रोग्राम किया जाए, मेज़बानों की ये भी नीयत होती है। तो अल्लाह और उसके रसूल की बातें की, मक्का मदीना की बातें की, तो अल्लाह पाक इस घर को भी बाबरकत घर बनाए और आफ़ात व बलियात से महफूज़ फरमाए। घर के जितने बासी हैं उनके नसीब अच्छे फरमाए। आस पड़ोस को भी अल्लाह पाक ख़ास बरकत अता फरमाए और नेक लोगों को नेक लोगों की जो है वो सोबत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे।